بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدبر قرآن کے حوالے سے ہم اصول کچھ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سے اصول ہیں جن کے ذریعے سے ہم قرآن کریم میں تدبر کر سکتے ہیں۔ تو تیسرا اصول یہ ہے کہ قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، یہ جو حق ہے، یہ واضح آیات ہیں ان لوگوں کی سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دیکھیں، اگر آپ تو صدر کی بات کی گئی ہے اور اہل علم کی بات کی گئی ہے، تو جب آپ کے سینے میں قرآن کا علم ہوتا ہے، قرآن کے الفاظ محفوظ ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ آیات جو ابھی صرف ہمیں آیات نظر آتی ہیں، یہ آیات بینات بن جاتی ہیں، یعنی واضح ہو جاتی ہیں کہ جب آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا تو قرآن کریم آپ کے سینے کو شرح دے دے گا، آپ کے سینے کو کھول دے گا، جس کو کہا جاتا ہے شرح صدر۔ تو بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن کی حقانیت ان لوگوں پہ بہت واضح ہو جاتی ہے جو اپنے سینے میں اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ تو آپ قرآن کریم کا جتنا حصہ اپنے اندر لے سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں، حفظ کر سکتے ہیں، حفظ کیجئے۔ پھر آپ دیکھیے کہ قرآن کریم آپ کے سامنے زندگی کی راہیں کیسے کھولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کے اندر قرآن کریم کا کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، اس کو قرآن کا کچھ حصہ بھی یاد نہیں ہے، اس کی مثال ایک خراب گھر کی طرح ہے۔ تو وہ گھر کہ جس کی عمارت گری ہوئی ہے، دیواریں گری ہوئی ہیں، چھت گری ہوئی ہے، اور اس میں سانپ ہیں، بچھو ہیں، گندگی ہے، نجاست ہے، بدبو ہے، ایسے گھر میں کوئی بھی داخل نہیں ہوتا، اور ایسے گھر سے نفرت کی جاتی ہے، اور ایسے گھر کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ ایسی ہی اگر میرے دل کے اندر، میرے سینے میں قرآن محفوظ نہیں ہے، قرآن کی آیات حفظ نہیں ہے، تو میری مثال اس گھر کی طرح ہے۔ پھر میرے اندر سے جو جذبات باہر آئیں گے وہ بہت نجاست والے ہیں، بدبو والے جذبات اندر سے آئیں گے۔ میرا دماغ گندی چیزیں سوچے گا، میرا دل گندی چیزوں کو کرنے کا شوق پالے گا۔ تو جب قرآن اندر ہوگا تو سب کچھ پاکیزہ ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان هذه القلوب اوعیۃ، کہ یہ جو دل ہے یہ برتن ہے۔ ہمارے دل کیا ہیں؟ دراصل برتن ہیں، اور فرمایا کہ ان کو قرآن کے ذریعے سے بھرو، یعنی قرآن کو یاد کرو، قرآن کا نور حاصل کرو تاکہ تمہارے دل کا برتن بھر جائے، اور فرمایا کہ ان کو قرآن کے علاوہ دیگر گھٹیا مٹیا چیزوں سے مت بھرو۔ تو جتنا آپ کا قرآن اندر جاتا ہے اتنا ہی آپ کو نور ملتا ہے، اتنا ہی آپ کا دل اچھے جذبات جنریٹ کرتا ہے، اور اتنی ہی آپ اندر سے پاکیزہ ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ کی سوچ پاکیزہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس شخص کو قرآن کا کچھ حصہ یاد ہو اور جس شخص کو کچھ بھی یاد نہ ہو، ان دونوں کی مثال دو مسافروں کی طرح ہے، کہ جس طرح دو مسافر سفر کر رہے ہوں اور ان میں سے ایک کے پاس کھجوریں ہوں اور دوسرے کے پاس آٹا ہو۔ تو اب جس کے پاس کھجور ہے وہ سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے جب چاہے گا، جس وقت چاہے گا، جہاں چاہے گا کھجور کھا لے گا اور غذا حاصل کر لے گا، قوت حاصل کر لے گا، فائدہ حاصل کر لے گا۔ لیکن جس شخص کے پاس کھجوریں نہیں ہوں گی، آٹا ہے جس کے پاس، تو آٹے سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو بھائی آپ کو سواری سے نیچے اترنا پڑے گا، پھر پانی ڈھونڈنا پڑے گا تاکہ آپ آٹے کو گوندھ سکیں، پھر آپ کو لکڑیاں ڈھونڈنی پڑیں گی تاکہ آگ جلائیں، پھر آپ کو پیڑے بنانے پڑیں گے، پھر آپ کو روٹی لگانی پڑے گی، پھر پکنے کا انتظار کرنا پڑے گا، پھر آپ کھا سکیں گے۔ تو جس شخص کو قرآن یاد ہوتا ہے وہ جہاں پر بھی چلا جائے، جس جگہ پر بھی چلا جائے، وہ قرآن کریم کی آیات میں تدبر کر سکتا ہے، ان آیات سے زندگی میں رہنمائی لے سکتا ہے۔ اور جس کو قرآن یاد ہی نہیں ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے سوائے سورۃ اخلاص اور سورہ فاتحہ کے، تو اس کو تو تدبر کرنے کے لیے باقاعدہ قرآن کو ٹھیک پڑھنا پڑے گا، ٹھیک طرح سے بیٹھنا پڑے گا، مسجد میں آنا پڑے گا، اس کے لیے تو بہت پھر وہ لمبے کام کرنے پڑیں گے نا، اور وہ آج ہم کر نہیں پاتے۔ تو جب آپ کو قرآن یاد ہو جاتا ہے اور قرآن آپ کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کی مثال ایک اور بھی سمجھ لیجیے، دوا کی طرح ہے۔ اب دوا اگر مثال کے طور پہ یہ دوا ہے، یہ باہر رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو میں اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ یہ دوا میں اندر لوں گا نہیں۔
جب یہ دوا لوں گا، دوا اندر جائے گی، میرے خون میں جائے گی، میرے جسم میں جائے گی، پھر مجھے اس سے فائدہ ہوگا نا۔ اسی طرح اگر قرآن کریم باہر پڑا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اور آپ ہر روز اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو وہ آپ کے اندر کو تبدیل نہیں کرے گا۔ اندر کی تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن کا کچھ حصہ یاد کریں، تاکہ وہ قرآن آپ کے اندر جائے، آپ کے دل میں، آپ کی روح میں، آپ کے نفس کو سیدھا کرے، نفس مطمئنہ بنائے، آپ کی روح کو قرآن کی روح کے ساتھ ملاپ نصیب ہو، آپ کی عقل کو لب کے درجے پہ لے جائے جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، آپ کے دل کو قلب سلیم بنا دے جس کے بغیر قیامت والے دن کسی انسان کی جنت میں انٹری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کام کون کرے گا؟ قرآن۔ اور کب کرے گا؟ جب آپ قرآن کی دوا کو اندر لیں گے، پھر شفا یقینی ہے۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری جنت، میرا باغ، وہ میرے سینے میں ہے۔ مراد اس سے قرآن اور سنت کے علوم ہوتے تھے کہ مجھے قرآن یاد ہے، مجھے حدیث یاد ہیں، میں جب چاہتا ہوں ان سے، جہاں چاہتا ہوں ان سے استفادہ کرتا ہوں۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری جنت، میرا باغ میرے سینے میں ہے، میں جہاں چاہوں گا ان سے راحت حاصل کر لیتا ہوں۔ اگر میں مسجد میں ہوں، اگر میں جیل کی کال کوٹری میں ہوں، اگر میں جنگل میں ہوں، اگر میں رات میں ہوں، دن میں ہوں، بستر پہ ہوں، جائے نماز پہ ہوں، جب چاہوں گا، جس وقت چاہوں گا، قرآن و سنت کے اس باغیچے کے اندر اپنی روح کو، اپنے تصور کو، اپنے تخیل کو لے جاتا ہوں، اور میری جنت ہی جنت ہے۔ چاہے بظاہر میں جیل کی کال کوٹری میں ہوں، لیکن چونکہ میرے اندر جنت موجود ہے، اس لیے میں ہمیشہ جنت میں ہی رہتا ہوں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں جب آپ کو قرآن یاد ہوتا ہے، قرآن کی کچھ چیزیں حفظ ہوتی ہیں، تو پھر آپ جنت میں رہنے لگ جاتے ہیں۔ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طالب علموں میں سے ایک طالب علم سے پوچھا کہ آپ کو قرآن یاد ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے قرآن یاد نہیں ہے۔ تو فرمایا ہائے ہلاکت ایسے مومن کی کہ جو قرآن یاد نہیں کرتا۔ فرمایا کہ ایسا مومن جو قرآن حفظ نہیں کرتا ہے، پھر وہ کس چیز سے ترنم کرتا ہے، پھر وہ کس چیز سے نعمتیں حاصل کرتا ہے، پھر وہ کیسے اپنے رب سے مناجات کرتا ہے جس کو قرآن حفظ نہیں ہے۔ ابو سہل بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو لمبی نماز پڑھا کرتے تھے اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اور کثرت سے تلاوت کرنے کی وجہ سے جب ان سے بات کی جاتی تھی تو وہ قرآن کی بولی بولتے تھے، ان کے بول قرآن سے ملتے جلتے ہوتے تھے، اور جب بھی کوئی مسئلہ ان کے سامنے رکھا جاتا تھا تو وہ قرآن کی کسی آیت سے اس مسئلے کا حل نکال کے لے آتے تھے۔ تو ایسا کب ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن آپ کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کے طور پہ ہر وقت سامنے رہے، اور جب آپ کی زندگی میں مشکل ہو، قرآن آپ کو گائیڈ کرتا چلا جائے؟ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو قرآن یاد ہو۔ قرآن یاد نہیں ہوگا تو آپ کو قرآن کھولنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، کسی اور سے پوچھنا پڑے گا۔ تو اس لیے قرآن کریم کو حفظ کریں، یاد کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الحمد سے لے کر والناس تک یاد کریں، وفاق کا امتحان دیں، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ جتنا آپ حفظ کر سکتے ہیں، جتنی صورتیں حفظ کر سکتے ہیں، جتنی آیات، چھوٹے چھوٹے جملے آپ یاد کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی یاد کر سکتے ہیں، جتنے اچھے جملے آپ، مطلب کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو مشکل وقت میں بہت سہارا دیتے ہیں، ایسے جملے یاد کر لیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ جملہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، اس کا مفہوم یاد ہونا چاہیے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ ایسے جملے چھوٹے چھوٹے آپ کو حفظ ہونے چاہیے، یاد ہونے چاہیے، اور ان سے آپ نور حاصل کرتے رہیں۔ تو اگر قرآن کا کچھ حصہ آپ کو یاد ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آج ہی سے کچھ نہ کچھ حصہ یاد کرنا شروع کر دیں۔